نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے اور ایک نظر ہم تیسرے رکوع پر ڈالتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا۔ کافروں اور منافقوں کے حالات ابتدائی دو رکوع میں بیان کرنے کے بعد تیسرا رکوع اس مضمون سے شروع ہوا تھا کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے ادب کے ساتھ سر جھکائے اور اس کے احکام بجا لائے تاکہ اس سے دونوں جہانوں میں زندگی کی راحتیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا ہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس کے احکام معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف پوری طور پر متوجہ ہونا چاہیے، جس کے برابر نہ کوئی کتاب موجود ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک سیدھا سادہ سوال تعجب کے انداز میں کیا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جب کہ تمہیں اپنے یا کسی جاندار کے پیدا کرنے اور مارنے پر کوئی بھی اختیار نہیں۔ کلام اللہ کی صداقت کے بارے میں سیدھی سادی دلیل یہ پیش کی گئی کہ اگر کسی کو شک ہو یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو وہ خود اس جیسی 10 صورتیں 10 نہیں تو 3 یا ایک ہی صورت بنا کر دکھا دے۔ اکیلے ممکن نہ ہو تو اپنے ساتھیوں، فاضلوں، دیبوں کو ساتھ ملا کر کوشش کر کے دیکھ لیں۔ رکوع ختم اس بات پر ہوا کہ اے لوگو، زمین پر ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں اور آسمانوں کو بھی اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ سورج، چاند، ستاروں اور بارش کے ذریعے تمہیں نفع پہنچے، اس لیے تم اپنے مرتبے کو پہچانو اور وہ کام انجام دو جو تمہارے شان ہے۔ اگر ہم یہ آیت سمجھ لیں اور دنیا کی اقوام کو ذہن نشین کرا سکیں تو یہ نوحی انسان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ اگر مشرک اور بت پرستوں کو اس حقیقت کا پتہ لگ جائے کہ زمین اور آسمان اور کل کائنات انسان کے لیے بنی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان تمام چیزوں کا مخدوم اور تمام کائنات سے افضل انسان اپنے سے کم تر اشیاء کے سامنے سجدہ کر سکے اور خدا کو چھوڑ کر اپنے سے بھی ادنا چیزوں کی پوجا کر سکے۔ جو رکوع اس کے بعد شروع ہوگا اس میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کا مرتبہ کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کامیاب زندگی کس طرح گزار سکتا ہے تاکہ انسان اپنی عظمت اور شان کا صحیح اندازہ کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وہ اپنے اونچے مرتبے سے گر جائے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ پروردگار عالم وہ ہے جس نے زمین اور آسمان اور تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات میں ایک طرف زمین کی تمام چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا نباتات، جمادات، حیوانات، پہاڑ، دریا، نہریں، چشمے وغیرہ۔ دوسری طرف آسمانوں کو بھی لیجیے اور ان تمام چیزوں کو شامل کیجیے جو ان 7 آسمانوں کے اندر پیدا کی گئی ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کے آیات میں ان سوالات کا جواب بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیوں ہوئی، اس مٹی کے پتلے کو کس غرض کے لیے بنایا گیا اور اس کا مقصد حیات کیا ہے۔ جب اللہ نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو بنایا، چاند، سورج، ستارے، دریا اور پہاڑ اپنے اپنے کام پر لگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جس کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں وہ بھی سامنے آ جائے، یعنی یہ کہ اس میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو ان تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لائے گا اور دنیا میں اللہ کی منشا کو پورا کرے گا، اس کی نیابت اور خلافت کا حق ادا کرے گا اور اس کے احکام کا نفاذ اجرا کرے گا۔ اب ہمیں یہ بیان کرنا ہے کہ خلافت سے کیا مراد ہے اور انسان کس معنی میں اللہ کا نائب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ تمام صفات حسنہ کا مالک ہے اور ہم ان کی صفتیں گن نہیں سکتے، اور ناکام اس نے انسان کے خمیر میں اپنی تمام صفتوں میں سے تھوڑی تھوڑی خوبیاں ڈال دیں تاکہ وہ دنیا میں آ کر ان کی صفتوں کا مظاہرہ کرے، اس کا نام بلند کرے اور اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کرے کہ وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے۔
اگر اللہ رحم کرنے والا ہے تو ہر انسان کو بھی چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنے بائی بندوں پر رحم کرے بلکہ تمام مخلوق پر بھی رحم کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اس پر رحم کرو، ذبح کرنے والی چھری تیز ہو تاکہ اس کی رگ جلدی سے کٹ جائے اور اس سے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے، اپنے اور پرائے کے ساتھ انصاف کے معاملے میں کسی قسم کی رویت نہ برتے بلکہ سب کو ایک نظر سے دیکھے۔ اس کا نام حلیم بھی ہے، یعنی بردبار ہے۔ انسان اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسے بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لیتا ہے، اسے درگزر کرتا ہے اور مجرم کو مہلت دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے طور طریقے بدل لے۔ ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے اندر بردباری کی صفت پیدا کریں، اپنے ساتھیوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو انہیں اصلاح کا موقع دیں۔ غرض یہ کہ انسان اپنے اندر وہ تمام اخلاق اور صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور دنیا کے رہنے والوں سے اس طرح پیش آئے جیسے اللہ اپنے بندوں سے پیش آتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا نہیں کرتے تو اس کی خلافت اور نیابت کے مستحق نہیں ٹھہرتے اور کسی طرح اس سے اس اونچے درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جو اس نے ہمارے لیے پسند فرمایا۔ قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے بناتا ہے جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم تیری خوبیاں پڑھتے ہیں اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی گزارش۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے خلیفہ بنانے کا اعلان سنا تو کہا کہ ہم اپنے قول و فعل سے آپ کی مقدس اور پاک ہونے کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ زمین کی اس مخلوق سے فساد کا خطرہ ہے، وہ دنیا میں خون ریزی کرے گا اور اس کی وجہ سے دنیا تباہی و بربادی کا گھر بن جائے گی، کیونکہ وہ اپنی خواہش کی پیروی کرے گا، اس سے پوری طرح تیری اطاعت نہ ہو سکے گی۔ فرشتوں نے عرض کیا اے پروردگار عالم، اگر خلیفہ پیدا کرنے سے تیری غرض یہ ہے کہ سب طرف تیری تعریف ہو، سب کے سب تیری حمد کے گیت گائیں اور تیری اطاعت کریں تو ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ہم ہر وقت تیرا حکم سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس لیے زمین کی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیری ذات پاک ہے، تیرا ہر کام ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ زمینی مخلوق میں ایسی مخلوق کیسے ہو سکتی ہے جو تیری اطاعت اور فرما برداری اور تسبیح و تقدیس کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں کو جواب جو ملا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے سامنے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے اپنے خیال میں خلیفہ کے ایک تصور قائم کیا اور یہ سمجھے کہ جو ان مختلف چیزوں سے بنایا گیا ہے وہ سب دنیا میں آئے گا تو وہ لازمی طور پر سب طرف فساد پھیلائے گا، بد امنی کرے گا، آپس میں لڑے جھگڑے گا، اپنے بھائیوں کا خون بہائے گا اور لوٹ مار مچائے گا۔ اولاد آدم علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو یہ تھا جسے فرشتوں نے پیش کیا، یعنی وہ رخ جو تاریک تھا اور جس میں صاف برائی ہی برائی نظر آتی تھی۔ فرشتوں کے سامنے ہونے والی خلیفہ کا یہ ایک پہلو تھا، اس میں جو خوبیاں پوشیدہ تھیں، جو کمالات اس کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہ نئی نئی باتیں، طرح طرح کی ایجادیں اور ترقی کے جو مختلف پہلو خلیفہ دنیا میں ظاہر کرنے والا تھا وہ فرشتوں کی نظر سے اوجھل تھے، اس لیے انہوں نے اپنے اندازے کی بنا پر یک روحی تصور پیش کی اور اس کے ساتھ وہ رخ بھی پیش کیا جس پر وہ خود چل رہے تھے۔ اس میں اللہ کی ہر بات کی تصدیق اور اس کے حکم کی اطاعت شامل تھی۔ فرشتوں نے یہ گزارش اعتراض کے طور پر نہیں بلکہ ادب کے ساتھ پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلیفہ کی زندگی کے دونوں رخ موجود تھے، یعنی وہ اس کی موجودہ حالت سے بھی واقف تھے اور آگے چل کر زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو تبدیلیاں پیدا ہونے والی تھیں اور اپنے علم و عقل کے سے کام لے کر اس ساری دنیا کا جو رنگ وہ بدل دینے والا تھا، اللہ ان سب سے واقف تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی گزارش کے جواب میں صرف یہ فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں معلوم نہیں
کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا کیا مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔